اشتاقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر کہ جب ہر شخص مادی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اس مادی دنیا کے حصول کے لیے اپنی اوقات، صلاحیتیں، اپنا پسینہ لگا رہا ہے، اپنی کوششیں لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا، ہمیں اپنی بارگاہ میں سر مسجود ہونے کے لیے آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی شخص کو منتخب فرماتے ہیں اپنے سامنے سر مسجود ہونے کے لیے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے محبت کی تو ہمیں اپنے بارگاہ میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور اس کی دعوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ فرانس کے صدر نے سرکاری سطح پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے سرکاری عمارتوں پر خاکے شائع کیے، خاکے آویزہ کیے۔ یہ ایک بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی توہین ہے اور بہت بڑی دہشت گردی ہے۔ اس سے قبل فرانس کے ایک ٹیچر نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں چند نازیبا کلمات کہے جس پر ایک عاشق رسول عبداللہ جو وہی کا اسٹوڈنٹ تھا لیکن اس کا تعلق چیچنیا سے تھا، اس نے اپنے عشق رسول اور غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو جہنم واصل کیا۔ بعد ازاں اس کو فرانس کی حکومت نے، پولیس نے اسے گولیوں سے شہید کر دیا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیات مقدسات تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ادب و احترام کے اصول بتلا رہے ہیں، آداب سکھا رہے ہیں۔ سورہ نور کی آیت میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز سے نہ پکارو جس انداز سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ یعنی ہم بے تکلفی میں جس سے زیادہ بے تکلفی ہو اس کی دوستی کے لحاظ سے بات کرتے ہیں، اس سے مقصود اس کی تذلیل تنقیص نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو کہ ہر وقت ہر لمحہ حضور کی آداب کی رعایت رکھتے ہوئے چلتے تھے، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کبھی بھی خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات نہ کرنا۔ تو پھر کیسے بات کرنی ہے؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں فرمایا
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ جب تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو تو کبھی آواز بلند بھی ہو جاتی ہے، لیکن نبی کی بارگاہ میں جب آؤ، نبی کی جب بارگاہ اقدس میں پہنچو تو کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہ کرو، حتیٰ کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اگر اشرف المخلوقات ہونے کی جو ہستیاں ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، کہ انسان کو جس وجہ سے شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جن اوصاف، جن اخلاق اور جن کمالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، وہ انسان کہلانے کی صحیح حقدار اور اشرف المخلوقات کہلانے کی حقدار انبیاء اکرام علیہ السلام کی ہستیاں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کامل انسان کے اندر جو خوبی ہونی چاہیے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے اندر رکھی تھی، اور پھر تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے اندر جتنے اوصاف تھے، جتنے کمالات تھے، وہ سب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی وجہ سے کائنات بنی ہے۔ جب ان کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات کہے گا یا ان کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کرے گا تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ساری کائنات بھی ختم ہو جائے اور حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے اگر وہ جہنم واصل نہ ہوں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضور کی شان، ان کی حفاظت، ان کے تاج ختم نبوت کی حفاظت جب یہ ہوگی تو اس کائنات کا نظام بھی صحیح چلے گا۔ جب مسلمان غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نبی کے حقوق ادا کرتے تھے تو ان مسلمانوں کے حقوق پر کوئی بھی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ آج مسلمانوں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کم کر دیے، حضور کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والوں کے بارے میں صرف جذبات کا اظہار کرنے کی وجہ سے آج ہم مسلمانوں کے بھی حقوق محفوظ نہیں ہیں۔ آج ہم گھروں میں بھی ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں رکھتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا دفاع کرنا چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی بڑے 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1 محبت رسول، نمبر 2 متابعت رسول کی پیروی کرنا، نمبر 3 عظمت رسول۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت اسی کو کہتے ہیں کہ جب اس کی محبت میں فنا ہو جائے۔ جب تک اس محبت میں فنا نہیں ہوتا تب تک اسے سچا محبت کرنے والا نہیں کہا جاتا۔ آج ہم خود اپنے گریبانوں میں بھی اور آپ بھی، ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہمارے دل میں ایسی محبت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فنا ہو رہے ہیں؟ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، یہ دوسرا بڑا حق ہے۔ تو آج میں اور آپ سوچیں کیا ہم اس میں کوتاہی تو نہیں کر رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی سے ہم کس طرح دور بھاگ رہے ہیں؟ تیسری چیز عظمت رسول، کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت دل میں ہونی چاہیے۔ جب کسی چیز کی عظمت دل میں ہوتی ہے
تو اس کا اعتقاد، اس کا احترام، ادب و احترام خود ہو جاتا ہے۔ جب والدین کی عظمت دل میں ہوتی ہے تو بچے والدین کا اس کی عزت احترام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہم سے نہ ہو جس سے ہمارے والد صاحب کو ٹھیس پہنچے۔ آج ہماری اولادیں اگر ہمارا کہنا نہیں مان رہی، ہماری حکموں کے خلاف بغاوت کر رہی ہیں، تو ہم خود سوچیں ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور پیروی میں کون سی کوتاہی کی ہے۔ اگر ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی کریں، آپ کی عظمت کو بیان بھی کریں اپنے بچوں کے سامنے اس کی تلقین بھی کریں، تو آپ پھر دیکھیں کہ آپ کے بچے آپ کا کس قدر احترام کرتے ہیں۔ ابھی اگر آپ آزما کے دیکھ لیجئے کہ ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی پیروی، آپ کی عظمت اپنے بچوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں، یا بطور تعلیم 10 منٹ 5 منٹ بطور تلقین زبانی کچھ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، بلکہ اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان والدین کی عظمت ان کے اولاد کے دلوں میں ضرور ڈال دیں، اور جو کمی کوتاہی ہو والدین کی عظمت میں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ ہم کوشش تو کریں۔ آج گستاخی رسول کو اور توہین رسالت کو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس قانون کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ حضور کی توہین کے جتنے بھی قوانین ہیں اس سے متعلق باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو 7 قسم کے اعتراضات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، آپ کی گستاخی پر جو قانون عدالت نے منظور کیا وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ اس کی خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان اہانت آمیز کلمات کا استعمال جو بذریعہ الفاظ زبانی، تحریری یا اعلانیہ، اشارتاً و کنایتاً بہتان تراشی کرے یا رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کی بے حرمتی کرے، اسے سزائے موت یا سزائے عمر قید دی جائے گی، وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ یہ 295 جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے کے لیے کے خلاف قانون بنا۔ تو جب حالیہ چند عرصے سے تقریباً 20 سال سے اس قانون کے خلاف گاہے سازشیں ہوتی ہیں، اور جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس قانون میں ترمیم کریں، اس قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ 7 اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ پہلے اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ قانون قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے صرف 2 چھوٹے واقعات سناتا ہوں کہ غزوہ بدر میں جب کفار کو شکست ہوئی اور بڑے 14 سردار بڑے مارے گئے، اور ایک کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشیں ڈلوا کر اس کو بند کر دیا، تو کعب بن اشرف یہودی وہ اس کے دل میں آگ لگ گئی۔ اس میں وہ بہت بڑا مالدار تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اور مسلمانوں کے خلاف نازیبا باتیں، نازیبا کلمات کہنے شروع کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، تو آپ نے اعلان فرمایا من لکعب بن اشرف
फ़क़द आज़ल्लाह व रसूलहू, कि कौन काब बिन अशरफ का पता लेगा वो उसने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी है। चुनांचे हदीस पाक में है, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, कि कबीला औस के मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु वो खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं ये फरीज़ा सर अंजाम दे सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, हाँ तुम ये काम कर लो। तो फिर उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या मुझे आप इस बात की इजाज़त देते हैं कि मैं वहाँ जाकर जो भी प्लानिंग हो, जो भी मुझे अल्फाज वहाँ अदा करने पड़े, मुझे इसकी इजाज़त देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तुम्हें इजाज़त है, जो चाहे कलिमात वहाँ अदा करो। चुनाचा हुजूर हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उब्बाद बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु और अपने बहनोई अबू नाइला रज़ी अल्लाह अन्हु उनको साथ ले लिया। तो जब उसके किले में पहुंचे तो उसको कहा कि ये जो पैगंबर मदीने में है ना, ये हमसे ज़कात के नाम पर पैसे लेता है, अगर हम अपने पैसे अदा करें या अपना घर बार चलाएं। तो उसने कहा, फिर तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, हम चाहते हैं कि तू कुछ तुम ना हमें कर्ज दे दो। तो उन्होंने कहा, तुम छोड़ क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा, अचानक छोड़ना। मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अचानक छोड़ना हमारे लिए मसला खड़ा हो सकता है, हम अचानक नहीं छोड़ सकते, तुम हमें कर्ज दे दो कुछ। तो उसने कहा कि उसके लिए तुम्हें कुछ बतौरे रहन कोई चीज़ अमानतन मेरे पास रखनी होगी, जैसे रहन बोलते हैं अरबी में। तो उन्होंने कहा क्या चीज़ रहन तुम लेते हो? तो काब बिन अशरफ ने कहा कि अपनी औरतें मेरे पास रखवा दो। उन्होंने कहा कि ये हमारे अरब की गैरत के खिलाफ है, कुछ और चीज़ कहो। उसने कहा चलो बच्चों को रहन रखवा दो। उन्होंने कहा हम तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन सारी ज़िंदगी लोग हमारे बच्चों को ताने देंगे, ये वो बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जिनको गिरवी और रहन रखा गया था। तो उन्होंने कहा चलो हम आपको अपने हथियार आपके पास रखवा देते हैं। चुनाचा वो उससे हथियार लेकर वापस आते हैं, अपने साथियों से उससे कहते हैं हम हथियार लेकर आते हैं, अपने साथियों को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि आ जाओ हथियार देते हैं। जब उसके पास पहुंचे तो हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तुमने बड़ी खूबसूरत खुशबू लगाई हुई है। उसने कहा कि मेरे पास अरब की सबसे खूबसूरत खुशबू है और मेरे पास औरत भी सबसे हसीन और जमील है। तो कहा कि अपना सर तो सूंघाओ। मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसका सर सूंघा और बातें करने लग गए। थोड़ी देर बाद फिर सर सूंघा और सर सूंघा जब पकड़ा तो उसको इतनी ज़ोर से पकड़ा और अपने साथियों से कहा कि इसका काम तमाम कर दो। चुनाचा उन्होंने तलवार से काब बिन अशरफ रज़ी अल्लाह अन्हु का सर कलम किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सर लेकर आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़लहतिल वुजूह, के चेहरे कामयाब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर सहाबा इकराम कहते हैं कि उस दिन इतनी खुशी थी कि उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी खुश नहीं देखा गया। कि ये काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करवाया। तो मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे वजहुकल करीम, कि आपका चेहरा भी या रसूल अल्लाह रोशन हो जाए। दूसरा वाक़या अबू राफ़े यहूदी का है कि वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाज़ेबा कलिमात कहता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा गिरोह बनाया जिनका सरदार अब्दुल्ला बिन उतैक, काफ से छोटे काफ से अब्दुल्ला बिन उतैक रज़ी अल्लाह अन्हु,
ان کو سربراہ بنایا اور کہا کہ تم یہ کام کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ اس قلعے کے پاس جب پہنچے تو شام کا وقت تھا۔ شام کو قلعے کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے جب اندھیرا شروع ہوتا۔ تو جیسے غروب ہونے لگا تو انہوں نے کہا ٹھہرو میں کوئی تدبیر کرتا ہوں کہ تاکہ ہم اندر جا سکیں۔ چنانچہ وہ اپنی جماعت کو پیچھے چھوڑ کر وہاں جا کر چادر لے کر ایسے بیٹھ گئے کہ جیسے وہ قضاء حاجت کے لیے دروازے کے پاس بیٹھے ہو۔ تو وہ دربان جس نے دروازہ بند کرنا تھا اس نے کہا اے اللہ کے بندے جلدی سے اندر آ جاؤ، دروازہ میں پھر بند کر دوں گا۔ تو یہ چنانچہ اسی طرح اٹھے اندر داخل ہو گئے اور اس کی حرکات و سکنات دیکھتے رہے۔ چنانچہ جب رات کافی گزر گئی تو وہ اندر چھپے رہے۔ انہوں نے چابی لی اور اپنے دروازے کھولتے گئے۔ وہ کافی اندر اپنے محفوظ ایک جگہ بنائی ہوئی تھی اس میں رہتا تھا۔ تو یہ جو دروازہ کھولتے اس کو بند کرتے پھر آگے چلتے، چابیاں تو ہاتھ میں تھی۔ کھولتے کھولتے جب اس کے پاس پہنچے تو جب کمرے میں تو پہنچ گئے، اب اندھیرے کی وجہ سے پتہ نہیں تھا کہ وہ کس جگہ ہے۔ تو اس کو کہا اے ابو رافع، جب اس نے آگے سے جواب دیا تو حملہ کیا لیکن وہ بچ گیا۔ تو یہ فوراً باہر نکل آئے اور تھوڑی دیر بعد اندر جا کے آواز بدل کے کہنے لگے اے ابو رافع یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا تیرا ستیہ ناش ہو، یہ مجھ پر کسی نے حملہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ اسی آواز کی طرف حملہ کیا اور وہ زخمی ہو گیا۔ انہوں نے اس کے سینے پر تلوار رکھ کے زور سے دبائی کہ وہ آر پار ہو گئی۔ جب تک وہ ٹھنڈا نہیں ہو گیا، جہنم واصل نہیں ہو گیا، تب تک انہوں نے تلوار نہیں نکالی۔ چنانچہ جب وہ واپس آئے تو چند سیڑھیاں تھیں، وہ اترنے لگے تو انہوں نے اندھیرے کی وجہ سے سمجھا کہ میں سیڑھیاں اتر چکا ہوں۔ ابھی کچھ سیڑھیاں باقی تھیں تو انہوں نے پاؤں رکھا تو وہ نیچے آ کے گر گئے، جس سے ان کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور اس کو اچھی طرح باندھ لیا۔ دروازہ نہ کھولا بلکہ اس انتظار میں، زخمی ہونے کے باوجود اس انتظار میں بیٹھے رہے کہ جب تک اعلان نہیں ہوگا کہ ابو رافع مارا نہیں گیا تب تک میں نہیں جاؤں گا، زخمی ہونے کے باوجود۔ چنانچہ وہ صبح تک انتظار کرتے ہیں۔ جب مرغے نے اعلان کیا، جب مرغے آواز دیتے ہیں صبح، اس وقت ایک آدمی نے قلعے پر کھڑے ہو کر آواز دی او قبیلے والوں، آج تمہارا سردار ابو رافع قتل کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ فٹافٹ دروازہ کھولتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جلدی سے نکل آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم بتلا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پنڈلی پر لعاب لگا کے ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کا اعزاز و اکرام تھا۔ تو آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب بات کرنی ہو تو اپنا انداز بھی ادب و احترام والا رکھو، اذیت دینا تو دور کی بات۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کر کے بتلایا۔ اسی طرح اور بھی واقعات ہیں لیکن وقت مختصر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اذیت دینے والوں کا کیا انجام کروایا۔ ابن خطل آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ مکے میں جو حاجی ہوتا ہے یا مکے میں کوئی بھی جاتا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی چیز کو مارے، حتیٰ کہ کیڑی کو بھی مارنے کا سے منع کیا گیا ہے۔ ابو ابن خطل جو عبداللہ بن خطل تھا، وہ مدینے میں اس نے ایک اپنے غلام کو قتل کر دیا۔
مدینہ کی ریاست تھی، وہاں تو جان کے بدلے جان تھی، چنانچہ قصاص کے ڈر سے وہ بھاگ کر مکہ آ گیا اور اس نے آ کر نبی پاک مرتد ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا کلمات کہنے شروع کر دیے، بلکہ اس نے 2 اپنی لونڈیاں رکھی جو گانے والی تھی اور ان سے کہتا تھا کہ تم اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرو، نعوذ باللہ۔ جب فتح مکہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، پھر اعلان فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا اور اس نے دروازہ بند کر لیا تو اس کو بھی امن ہے، لیکن 3 عورتیں اور 4 مرد ان کے بارے میں اعلان کیا کہ ان کو جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شروع ہوئے تو ابن خطل کو دیکھا کہ وہ کعبہ کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں مسلمان کبھی خون ریزی نہیں کرتے، اس لیے اس نے کعبے سے اپنے آپ کو لپیٹ لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا تو واپس آئے، یا رسول اللہ ابن خطل تو کعبے کے غلاف سے چمٹا ہوا ہے، لپٹا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہیں قتل کر دو، فقد آذ اللہ ورسولہ، کہ اس کو وہاں بھی قتل کر دو۔ یعنی کعبے کی عظمت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کی بات آئی تو اس کی عظمت کو بھی پیچھے کر کے حضور کے جو گستاخ اس کو قتل کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قتل کیا گیا۔ اب یہ معترضین یہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں اس کا ثبوت نہیں اس قانون کا؟ اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب سورہ توبہ آیت نمبر 57 میں فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ۔ اس آیت کی تفسیر سورہ احزاب میں ہے إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے۔ تو مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ گستاخ رسول کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ کے لیے دنیا میں لعنت یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ دنیا کا عذاب اس کا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے گندے وجود سے زمین کو پاک کر دیا جائے۔ آج ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فرانس کے صدر نے گستاخی کی ہے تو ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے۔ آپ مطالبہ کرتے ہیں نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اس نے گستاخی کی، ہم جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ احتجاج کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ غازی علم الدین شہید یا عبداللہ جیسے پیدا ہوتے رہیں گے انشاءاللہ جو ان کا سدباب کرتے رہیں گے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ اقلیتوں کے حقوق پر ڈاکہ ہے یہ قانون، تو ہم کہتے ہیں جناب یہودی عیسائی ہندو یا کسی کو بھی کیا حق ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے؟ ان کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ جب ان کا وہ اپنے حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان باتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہمارے ذمہ بھی ان کے حقوق نہیں رہتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ذمہ یعنی جو مسلمانوں کی حکومت کے ماتحت کافر تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ یہودی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو آ کر ایک آدمی کہنے لگا کہ فلاں یہودی نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو میں اسی وقت اس کو قتل کر دیتا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حتیٰ کہ خود اللہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کتنے حساس ہیں، تو ہم یہ کبھی بھی کسی کو اجازت دینے کے لیے تیار نہیں
کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کریں، اور ہم وہاں تک پہنچ تو نہیں سکتے، لیکن ہم احتجاج کر سکتے ہیں، اپنی حکومت سے پرزور مطالبہ تو کر سکتے ہیں کہ اس فرانس کے سفیر کو یہاں سے بھگایا جائے اور اپنے سفیر کو واپس بلایا جائے، اور فرانس کے صدر کے قتل ہونے تک احتجاج ہونا چاہیے۔ یہی ہمارا احتجاج کل انشاءاللہ روز محشر میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کی حفاظت آپ کی ذات کی حفاظت ہے۔ دین کے جتنے شعبے ہیں، یہ منبر پر خطبہ دینا، نماز پڑھانا، قرآن پڑھانا، جہاد کرنا، تبلیغ کرنا، یہ سارے دین کے شعبے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تحفظ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس، آپ کے تاج ختم نبوت کی حفاظت، یہ آپ کی ذات کا تحفظ ہے۔ جب بھی کسی کی جان پر کوئی آتی ہے تو اپنا مال سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ کوئی ڈاکو پڑ جائے تو مہنگی سے مہنگی گاڑی لٹا دے گا، اپنا پرس اور اپنا موبائل ہر چیز لٹا دے گا، لیکن اپنی جان بچائے گا۔ کیوں؟ جان ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج ختم نبوت محفوظ ہے تو یہ کائنات محفوظ ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کی حفاظت نہ ہوگی تو یہ کائنات بھی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کا سچا عاشق بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا اشرقت نفسي